دعائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر روشنی ڈالیں۔ شفاق احمد باجوہ صاحب۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى فاما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نحی سنتی فقد احبنی من احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوامہ۔ میرے عزیزو دوستو، اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر انسانوں کے لیے بڑی ہی نعمتیں پیدا کی ہیں، اور خود اللہ پاک نے فرمایا ہے اگر تم ان کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ لیکن اللہ پاک کے خزانوں میں سب سے بڑی نعمت وہ ہدایت کی نعمت ہے، اور ہدایت ہے کہ اللہ رب العزت کا تعارف انسان کو ہو جائے، اللہ پاک کی فرما برداری پہ انسان آ جائے، اسی کا نام ہدایت ہے۔ اور ہدایت کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ انسان جتنا بھی اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگتا چلا جائے گا، اتنا ہی اللہ پاک کے نزدیک ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی دوسرا راستہ آج انسانیت کے پاس موجود نہیں ہے کہ جس پہ چل کے انسان کامیابی کو پہنچ سکے۔ صرف ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی منزل ہے، اور وہ راستہ اور منزل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی محبت ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ہی پیروی ہر آدمی کرے گا، اور جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہوگی اتنا ہی آپ کی اتباع سے بھی دور ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا میری محبت کی علامت میری اتباع ہے۔ اور جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی اس کا مفہوم بھی یہی ہے، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی کو پائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے بڑی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو ساری کائنات کا خالق ہے، ساری دنائیوں کا مالک ہے، اور زمین و آسمان کے اندر جتنے بھی علوم ہیں سب کو پیدا کرنے والا وہ ہے۔ وہ فرما رہا ہے جس نے میری پیروی کی، میری اطاعت کی، میرے حکم کو مانا اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا، وہ یقیناً کامیاب ہو گیا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، پڑھا اور سعادت حاصل کی اس بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ہی آپ کی حدیث کو پڑھا جائے، من نحیا سنتی، کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا، فقد احبنی، یقیناً اس نے میرے ساتھ محبت کی، من احبنی، جس نے میرے ساتھ محبت کی، کانا معی فی الجنہ،
وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے بڑے بابرکت مقامات پیدا کیے اور اس کی گواہی قرآن مجید کے اندر بھی دی۔ بیت اللہ بڑا بابرکت مکان ہے، اللہ پاک کا گھر ہے، اور پھر ہزاروں نہیں لاکھوں انبیاء کرام علیہم السلام وہاں حاضری سے شرف یاب ہوتے رہے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو سب سے پہلے تعمیر کیا تھا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان نوح آیا تو اس وقت اس کی عمارت منہدم ہو گئی، تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ کہاں ہے بیت اللہ تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہاں فلسطین سے چلایا، بلاد شام سے، اور یہاں پر ان کی اولاد کو آباد کیا، اور پھر ان کے ہاتھوں اپنا گھر دوبارہ تعمیر کروایا۔ بڑی عزت ہے اس گھر کی، بڑی شان ہے اس گھر کی۔ اور پھر اللہ پاک نے خود قرآن مجید کے اندر مقام ابراہیم جو پتھر تھا ایک، اور خانہ کعبہ کی تعمیر میں حضرت خلیل اللہ کا معاون تھا، اس کے بارے میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا بڑی بابرکت جگہ ہے وہ بھی۔ اس طرح دنیا کے اندر اور بڑی بابرکت جگہ ہے، بیت المقدس ہے، بڑی برکت جگہ ہے، لیکن سب سے برکت والی کائنات کے اندر اللہ پاک نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی، جتنے بھی مقامات پیدا کیے، علماء کا اتفاق ہے اس بات پر، چاہے وہ مقام آسمانوں پر ہو یا زمین پر ہو یا کہیں اور ہو، کیونکہ اللہ کی مخلوق کائنات بڑی وسیع ہے، اللہ پاک نے سب سے جو زیادہ فضیلت والا مقام ہے وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑی عزت اور بڑی شان اس زمین کو بخشی گئی، کس کی وجہ سے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔ اور پھر آپ کے آنے سے صدیوں پہلے اللہ پاک نے وہ سارے اسباب اور سارے حالات اس طرف اس پر موڑنا شروع کر دیے تھے کہ پتہ چلے کوئی عظیم مہمان آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک تقریباً 30-32 نسلیں گزر گئیں، ہو سکتا ہے اس سے بھی کم و بیش ہو۔ اس وقت سے لے کر جس بادشاہ نے یہاں قبضہ کیا اس علاقے پر حجاز مقدس میں، یا جس نے یہاں دوسرے نے قبضہ چھڑوایا، تو حالات کی اور تاریخ کی اگر ہم کڑیاں ملائیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے آگے ملتی ہے۔ دنیا کے اندر نمرود کے بعد جو سب سے بڑا بادشاہ گزرا ہے وہ بخت نصر ہے۔ تو جب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کو شہید کر دیا، اللہ رب العزت کی طرف سے بخت نصر کی شکل میں عذاب جو ہے وہ اس قوم پر آیا، اس نے پھر قتل عام کیا۔ اللہ کی شان ہے، پھر وہ بڑھ کے جب عرب کے اندر داخل ہوا تو آپ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت عدنان، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم و بیش کوئی 20 نسلیں پہلے گزرے۔ اس وقت وہ قبائل کے متفقہ سردار تھے، مختلف قبائل کے، یعنی سب سے بڑی سیادت ان کی تھی۔ انہوں نے بخت نصر کا مقابلہ کیا لیکن عربوں کو شکست ہوئی۔ بخت نصر نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ اگر عدنان پر قابو حاصل ہو جائے تو اسے قتل نہیں کرنا۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے بنی اسرائیل کے 2 نبیوں نے یہ خبر سنائی ہے، یہ بشارت دی ہے کہ اس عدنان کی نسل سے آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی شان ہے، دونوں میں آپس میں سمجھوتا ہو گیا، کر وہ یہاں تک نوبت آئی نہیں۔ اور اس کے بعد پھر جو سلسلہ چلتا رہا، ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کا متولی ہونا اور پھر دوسروں کے قبضے میں جانا، یہ ساری کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ملی۔ تو وقت مختصر ہے، میں نے سوچا تھا کہ اپنی گفتگو کو 4 حصوں میں تقسیم کروں گا۔ ایک تو کیونکہ یہ ٹاپک بڑا دلچسپ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا، اور پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ان کے لیے دلچسپی کا بھی باعث ہوتا ہے،
اور دوسرا اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے اندر تشریف لانا سب سے بڑا انقلاب اور سب سے بڑی اللہ کی رحمت جو ہوئی اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہ نہیں ہے کہ یہاں آدمی مر جائے گا اور تو اللہ ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ قبر میں بھی ایک ہی پہچان ہے، اللہ کا بندہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ پل صراط پر بھی یہی پہچان ہوگی، میزان عدل پر بھی یہی پہچان ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کو قیامت کے دن یعنی حشر کے دن ہم تلاش کرنا چاہیں تو کہاں کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مجھے 3 جگہوں پر تلاش کر لینا، تینوں میں سے ایک جگہ ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کس جگہ؟ فرمایا یا تو حوض کوثر پر اپنی امت کو پانی پلا رہا ہوں، سبحان اللہ، یا میدان عدل پر ان کے اعمال کے وزن کو زیادہ کر رہا ہوں، سبحان اللہ، اور یا پل صراط پر اپنی امت کے کمزور لوگوں کو پار کرا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جنت میں بھی یہی پہچان ہوگی، اور جنت کے اندر آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت کے باغ و بہار کو دیکھا، حور و غلمان کو دیکھا، تو میں نے دیکھا ہر حور کے ماتھے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، سبحان اللہ، ہر غلمان کے ایک رخسار پر لا الہ الا اللہ تھا، دوسرے پر محمد رسول اللہ تھا۔ سبحان اللہ، اور حضرت آدم علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی، روح پھونکے کی آنکھ کھولی، تو سب سے پہلے جو عرش الہی کی نظر پڑی، سب جانتے ہیں کیا لکھا ہوا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا سبحان تھا۔ اللہ، اور دنیا کے اندر ایک دو واقعات نہیں، ہزاروں سینکڑوں واقعات ایسے ہیں۔ کسی آدمی نے کسی درخت کے پتے پر لکھا ہوا دیکھا، کسی شکاری نے کسی مچھلی کے کان پر لکھا ہوا یہ کلمہ دیکھا، اور کسی نے جو ہے وہ ایک پھل کو توڑا اور اس کے اندر سے یہ کلمہ لکھا ہوا ملا۔ سبحان تو کائنات کے اندر جتنی بھی وسعتیں ہیں اور جتنی بھی باغ و بہار ہے اور جتنی اللہ رب العزت کی طرف سے عنایت ہے، وہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہے۔ اور امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ کیونکہ محسن انسانیت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان امت پر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کا انسانوں کو تعارف کرایا۔ ورنہ تاریخ انسانی اگر دیکھیں تو روما ہو یا سلطنت ایران ہو یا مصر والے ہوں یا یونان والے یا ہندوستان والے، ایک چیز سب جگہ بہت زیادہ تھی، اور وہ تھی شرک اور بت پرستی۔ یہ سب جگہوں پر تھی، باقی چیزیں کوئی کسی جگہ تھی کوئی نہیں تھی، لیکن یہ شرک اور بت پرستی اور دیوتاؤں اور دیویوں کی پوجا یہ ساری دنیا کے اندر تھی۔ انسان سمجھ ہی نہیں سکتا تھا کہ میرا الہ کون ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جو سب کو رزق دے رہا ہے، جو سب کا خالق اور مالک ہے، جس کے پاس ہم نے لوٹ کے جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کی عظمت کو بٹھایا، اللہ پاک کی ذات کا تعارف کروایا، اور بندوں کو مختلف بتوں اور خواہشات کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ پاک کی غلامی کے اندر دیا۔ انسانیت پر سب سے بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان ہے، باقی احسانات کی تو شمار ہی کوئی نہیں، سب سے بڑا جو احسان ہے۔ اور اللہ پاک کا انسانوں پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اپنے محبوب کو انسانوں کی طرف بھیج دیا، سبحان اللہ، جس کی برکت کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی ان کے سارے کام بنے گے اور آخرت بھی ان کی بنے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوض کوثر میرا جو حوض ہے، اللہ نے جو میرے قبضے میں دیا ہے، حوض کوثر اس کی لمبائی اور چڑھائی برابر ہے، اور اس کی چوڑائی اتنی ہے کہ آدمی 1 مہینہ چلتا رہے تو ختم نہ ہو۔ اور فرمایا کہ اس پر جو پیالے رکھے ہوئے ہیں اللہ پاک کی طرف سے، وہ ایسے ہیں جیسے آسمان کے ستارے، یعنی لامحدود ہیں۔ سبحان اللہ، اور میرے حوض پر سارے نبی آ کے اپنی امت کو پانی پلائیں گے، سبحان اللہ، اور میں بھی پلاؤں گا، اور ہر نبی اس بات پر فخر کرے گا
کہ سب سے زیادہ پینے والے کس کے پاس آتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ پینے والے میرے پاس آئیں گے۔ سبحان اللہ، لیکن ساتھ ہی ایک اور حدیث پاک بھی سن لیں، اور میں آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے سلمان، میری کسی بھی سنت کو ہلکا مت سمجھنا، میری سنت کو چھوڑنے والا بغیر توبہ کیے مر گیا تو قیامت کے دن مجھے دیکھ نہیں سکے۔ استغفر، بڑے فکر کی بات ہے، جب آپ، اور حق بات ہے، سچ بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمایا حق اور سچ ہے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں امت کو پانی پلا رہا ہوں گا، یا ان کو پرسرات پار کرا رہا ہوں گا، یا پھر میدان عدل پہ ان کے اعمال کو وزنی کرا رہا ہوں گا، اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ میری سنت کا تارک، سنت کو چھوڑنے والا بغیر توبہ کیے مر گیا تو قیامت کے دن، یعنی حشر کے دن، مجھے دیکھ نہیں سکے گا۔ جب آپ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ دیکھ نہیں سکے گا تو پھر وہ حوض کوثر پر کیسے جائے گا؟ بہت بڑی خیر سے محروم رہ جائے گا۔ تو دنیا کے اندر میں نے پہلے جو آیت تلاوت کی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھی، یہ اب جو پڑھ رہا ہوں، تو اس کا خلاصہ سب کا ایک ہی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور جو دوسری جگہ کیا فرمایا کہ جس نے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول کی، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ بھی دور گمراہی میں جا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری، یہ ضامن ہے دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیابی، اور آپ کی نافرمانی یہ بھی وجہ ہے دنیا آخرت میں خسران اور بربادی۔ تو ساری انسانیت کے پاس ایک ہی راستہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ساتھ کتنا تعلق تھا، کتنی محبت تھی، اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، اور یہ ایسا اعزاز ہے جو کسی نبی کو حاصل نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، یہ واحد میرے اور میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے سبحان اللہ، کہ جن کو اللہ رب العزت نے معراج پہ بلایا، اور بلایا کس وقت؟ جس وقت قربانیوں کی انتہا ہو چکی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احد کا دن تو آپ پر بہت سخت گزرا ہوگا۔ فرمایا، صدیق کی بیٹی، نہیں، مجھ پر سب سے سخت دن طائف والا تھا، جب قوم نے مجھے انتہائی پریشان کیا۔ اس کے بعد، یعنی یہ قربانی کی انتہا تھی، عزت کی بھی قربانی، جان کی بھی قربانی، لیکن وہ تھی کس لیے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلایا، وہ اعزاز بخشا جو پہلے کسی کو نہیں بخشا تھا۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی، سب جانتے ہیں، نماز کے اندر سارے پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد بیان کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ ساری زبان سے کی جانے والی، ساری جسم سے کی جانے والی، اور ساری مالی طور پر کی جانے والی ساری عبادتیں وہ اللہ کے لیے۔ اللہ رب العزت نے آگے جواب میں کیا فرمایا؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے نبی، تم پر سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو۔ سبحان اللہ، ذرا آدمی ذہن میں رکھے، ساری کائنات کا مالک اور خالق، اور وہاں محبوب اور محب دونوں آمنے سامنے۔ کوئی بڑا افیسر کسی کو بلا لے تو اس کے سامنے جا کے پھر کسی کی ہوش نہیں رہتی، آدمی اپنی بات بیان کرتا ہے، اپنا مدعا بیان کرتا ہے۔ تو ساری کائنات کے مالک اور ساری کائنات کے محبوب دونوں آمنے سامنے، اور وہاں پر اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، اللہ پاک خود فرما رہے ہیں، میرے محبوب تم پر سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو۔ آگے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ صرف مجھ پر نہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے میرے اللہ، میری ساری امت پر سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ سلامتی اور رحمت اور برکت ہے، میری ساری امت کو اس کے اندر شامل کر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور خاص کر نیک لوگ جو ہیں ان پر خصوصی رحمت نازل فرما۔ سبحان اللہ،
آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن یعنی جب حشر کا دن ہوگا ساری انسانیت پریشان ہوگی، اللہ رب العزت میرے لیے ایک تخت بھیج دیں گے جنت سے اور مجھے حکم ہوگا کہ میرے محبوب اس پر بیٹھیں، جنت سے تخت آ جائے گا، میں اس کے اوپر ہاتھ رکھوں گا، بیٹھوں گا نہیں۔ حکم ہوگا بیٹھتے کیوں نہیں؟ عرض کروں گا یا اللہ مجھے ڈر ہے کہ میں اس کے اوپر بیٹھ گیا یہ مجھے اڑا کے جنت میں لے جائے گا اور امت پیچھے پریشان اکیلی رہ جائے گی، سبحان اللہ، اس لیے میں امت کو پریشانی کی حالت میں چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین ہیں، فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے اور کم و بیش 1.5 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے ہر نبی کو ایک دعا دی اور ایسی دعا دی ہے کہ وہ جو مانگے قبول ہوتا ہے، آپ نے آج تک دعا نہیں مانگی تو کیوں نہیں ابراہیم کے لیے زندگی مانگ لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہے، فرمایا ام سلمہ میں نے وہ دعا اپنی امت کے لیے رکھی ہوئی ہے سبحان اللہ، اور میں اللہ پاک سے وہ حشر کے دن مانگوں گا سبحان اللہ، یا اللہ میری ساری امت کو معاف کر دے بخش۔ ورنہ میدان کربلا کے حالات جو ہیں وہ خود بیان کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک، کہ میرے نواسوں پر، اور نواسے بھی بڑے پیارے جن کا ہر ناز آپ نے اٹھایا بے شک، اور جن کی ہر طرح سے دلجوئی آپ اپنے اوپر لازمی سمجھتے تھے، جس کو شرف حاصل ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر بیٹھنے کا، یا حضرت زینب کی بیٹی حضرت ماما ہیں، یا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں شہزادے ہیں، سبحان اللہ، یا پھر ایک اور بچہ تھا اسامہ بن زید، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے درس دیتے تھے پھر بھی یہ بچے توڑ کے گود میں آ جایا کرتے، اور حسنین کریمین کی یہ شان ہی عجیب تھی کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے بھی اوپر آ کے بیٹھ جائے کرتے، اور ایک دفعہ کوئی ام المومنین پاس تھی تو انہوں نے چاہا کہ اٹھا کے ایک طرف رکھ دیں، لیکن آپ نے نماز کے دوران ہی منع فرما دیا کہ بیٹھا رہنے دو، کھانا نہیں، خطبہ جمعے کا خطبہ چھوڑ کر۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو مسجد میں داخل ہو گئے، قریبی گھر تھا، چھوٹے تھے، لڑکڑا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے خطبہ چھوڑا اور آ کے بچے کو اٹھایا اور ایک ہاتھ میں اٹھایا اور دوسرے ہاتھ اور جو ہے وہ دوسرے ہاتھ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خطبے کے دوران یہ تلوار ہوتی تھی یا کوئی اور چیز ہوتی تھی، تو سارا خطبہ اسی طرح دیا۔ تو اتنے پیار والے جو نواسے تھے ان کے لیے دعا نہیں فرمائی کہ یا اللہ ان پر آنے والی اتنی بڑی مصیبت جو ہے وہ ٹال دے اور میرے اور آپ کے لیے آپ نے محفوظ کر کے رکھ چھوڑے، سبحان اللہ، ورنہ وہاں کون سی مشکل تھی۔ تو اللہ رب العزت نے انسانیت پر یہ بہت بڑا احسان فرمایا اور ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پر مجھے یاد آ گئی، فرمایا جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، 3 دفعہ فرمایا، سبحان اللہ، اور ساتھ ہی فرمایا جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کو 7 دفعہ مبارک ہو۔ سبحان اللہ، تو یہ ساری جو خوشخبریاں ہیں یہ ہمارے لیے، لیکن آپ کے لیے، اور امت کا کیا فرض ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کیونکہ یہ محبت کی علامت اور دلیل ہوتی ہے، محبت کی یہ نشانی ہوتی ہے۔ محب جو ہوتا ہے محبوب کے کسی بات کا کوئی انکار تو دور کی بات ہے، لاپرواہی نہیں کرتا، اور اس کی ہر بات کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرنا کو فرض سمجھتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، وقت تھوڑا میں بھی زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، تو آخری بات یہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنے کے لیے دلوں کے اندر
آپ کی زندگی کو پڑھنا، آپ کے تذکرے کرنا، یہ بڑا ضروری ہے۔ بے شک جس کا تذکرہ ختم ہو جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ دل سے چیز نکل جاتی ہے۔ بے شک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ محبت کی یہ علامت ہے۔ تذکرے آدمی اسی کے کرتا ہے جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، بے شک دوسرے کو یاد نہیں کرتا۔ ایک بات اور، آدمی کتنا بھی علم پڑھ لے، علم بڑا پڑا اس نے، یہ مستشرقین ہیں جو غیر مسلم ہیں اور ہم سے زیادہ علم جانتے ہیں وہ قرآن و حدیث کا، لیکن ہے کافر۔ اس طرح آدمی کتنا بھی علم پڑھ لے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں ہے تو وہ علم اس کی کمی پوری نہیں کر سکتا۔ بے شک لیکن علم کے اندر کمی رہ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، گہری وابستگی کی عقیدت، یہ ساری چیزیں وافر ہیں تو یہ علم کی کمی پوری کرتے ہیں۔ سبحان اللہ لیکن عقیدت اور محبت کی دلیل ایک ہی ہے، ہاں آدمی 24 گھنٹے دیکھے کہ صبح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تھی، شام میں کیسی تھی، اٹھنا کیسا تھا، بیٹھنا کیسا تھا، دسترخوان پہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوتے تھے، سواری پہ کیسے بیٹھتے تھے، تو یہ ساری چیزیں سیکھنا، ان پر عمل کرنا۔ اور اللہ پاک کا بس ایک دو منٹ میں بات ختم کرتا ہوں، اللہ رب العزت کا سب سے بڑا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اللہ والے کو زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں اس نے سرخی دیکھی، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیاری آنکھوں میں سرخی دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب سے میری امت نے نماز چھوڑنا شروع کر دی ہے اس وقت یہ اثر ہے اس کا، کیونکہ آپ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہر آدمی سوچ لے کہاں کس حد تک میں ٹھنڈک پہنچا رہا ہوں اور کس حد تک جو ہے اور معاملہ ہے۔ تو میرے عزیز و دوستو، یہ فلاح اور نجات اور بھلائی اسی کے اندر ہے جو اللہ پاک نے خود فرمایا کہ جس نے میری اور میرے حبیب کی اطاعت کی وہ یقیناً کامیاب ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔